اور بھی کوئی پوچھنا ہے؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نا میرے ذرا آپ قریب کریں۔ میرے نا پہلے ایک بیٹی بڑی ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے کیا چیز؟ بیٹی میری نا ایک ہوگی، تو اس کے بعد اللہ نے مجھے حمل کیا تھا، بیٹا ہوا تھا میرا 8 مہینے تک مجھے پتا کا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کی کمر پہ نا پھوڑا تھا، 1 دن زندہ رہا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے پریگنینسی میں ایسا ہوا کہ ہم کسی شادی میں جا رہے تھے، تو راستے میں سے نا ہمارا گزرنا قبرستان کی طرف ہو گیا، سڑک بلاک ہوگی، تو ہم نے سائڈ سے نکالا تو راستے میں قبرستان آیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ نے بیٹی کی نعمت سے بھی نہیں نوازا، بیٹیاں ہوئی ہیں، ایک حمل پھر بیٹے کا ہوا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو کسی اہل حدیث بزرگ سے پوچھا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے رحم پہ شیطان نے لات ماری ہوئی ہے، جادو کے شاید اثرات ہیں۔ بی بی یہ جو جادو وادو کے چکر میں جادو ہے، اس کو کہنے کی بجائے وہ آپ کا علاج بتائے۔ میں اس معالج کو خائن کہتا ہوں جو آپ کو دکھی کرتا ہے۔ مجھے سمجھ آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں، میں مریض کو دیکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس کے ناخون دیکھتا ہوں اپنے تجربے سے۔ میرا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ایکسپیرینس سے میں دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا ہے، لیکن میں اس کو نہیں بتاتا، میں نے اس کو خوش کرنا ہے، ریلیف دینا ہے۔ اب دیکھیں جادو ایک ایسا لفظ ہے کہ سچی مچی کسی کو کہہ دو نا۔ اب مجھے ادھر لاہور سے ایک بی بی، شاید وہ آئی ہو، میرے پاس آئی، موبائل کھول کے مجھے بتاتی ہے سلفی صاحب یہ دیکھیں یہ تعویذ ہے۔ میں آپ کو فارمولہ بتانے لگا ہوں، ان چیزوں کا توڑ بتانے لگا ہوں۔ وہ تعویذ اس نے تصویر کھینچی ہوئی، کہتی میرے شوہر کوئی مسئلہ تھا، اس کو اس کا دوست، حالانکہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، اس کا دوست کسی کے پاس مجھے لے گیا، اس کو لے کر گیا، تو جیسے ہی وہ اس پر بیٹھا اس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایک دم ایک مٹی کی دھول سی اڑی ہے، تو اس کے سامنے یہ آ کر تعویذ گر گئے۔ اچھا یہ گر گئے ہیں، اس کے بعد نا میرا شوہر آیا تو 3 دن سے کمرے میں بند ہے، باہر ہی نہیں نکلا، بیمار ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا میں نے اس سے پوچھا بی بی یہ کیسے ہوا؟ پہلے تو کہتی یہ تعویذ نکلے ہیں۔ جب مجھے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں یہ خبیث کیا کرتے ہیں، یہ شعبدے بازی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، وہ تو بندے کو کاٹ بھی دیتا ہے، آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر، ایسا ہم نے دیکھا ہے نا، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، یہ جادو ہے یا یہ شعبدے بازی ہوتی ہے۔ اور شعبدہ جھوٹ کو کہتے ہیں نا، دھوکہ دینا۔ اب یہ بدبخت جو کیا کرتے ہیں، جب آپ گھروں میں یہ بلاتے ہیں نا ان لوگوں کو، ان میں 100% یہ حرام دادے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اپنے اس سے آپ گھر سے تعویذ نکال دیں گے، شعبدے بازی کریں گے، اپنے آپ کی برقع پکڑا، خالی آج دیکھو کچھ نہیں ہے، یہ تعویذ آ گیا۔ اب ہمارا ایمان تو گیا، ختم ہو گیا، اب اس نے آپ کے دماغ کو پکڑ لیا۔ اب میں نے بولا بی بی تعویذ تو نکلا، تو اس کے بعد تمہارا شوہر جو ہے بیمار ہو گیا۔ حالانکہ جب جادو آن ہو جاتا ہے، اب نکل آتا ہے، تو اس کے بعد تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتی پہلے اس نے پیسے نہیں لیا، اب وہ کہہ رہا کہ پہلے 25,000 دو، پھر اتنے بکرے دو۔ میں نے بولا اس بدبخت نے تیرے خاوند کو اپنی زبان سے اثر کیا، یہ تو اس نے شعبدہ دکھایا، جیسے بھی ہے وہ سامنے آ گیا تعویذ۔ اس کے بعد اس نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ بس تو تے مر جانا، ہوں تیرا تو کاروبار تباہ ہو گیا، تیری تو بیوی نس جائے گی۔ ہاں جی، اب وہ اس کا دماغ اس نے بنا دیا، اس نے دماغ پر لے لیا، وہ بیمار وہ پہلے تھا، پریشان وہ پہلے تھا، اب اس بدبخت نے اس کو پریشان کر دیا، اب وہ لیٹ گیا۔ حالانکہ جادو کا اصول کیا ہے، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جب جادو نکلا آپ ٹھیک ہو گئے۔ دربن کے کنویں سے جادو لایا گیا، اس پر پڑھا، اس کو اثر ختم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ جادو کا اصول ہے کہ جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ جادو ہیں جو نہیں سامنے آتے لیکن اللہ کی کلام سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، اور بدبختو ظالموں، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں کہہ کر مسلمان بھی اتنا کمزور ہو گیا ہے، نہیں جی نہیں جادو کا توڑ، کیونکہ لوہے لوہے نو کٹ دا نا۔ تو ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بڑھ کر دلیل کون سی ہے؟ آپ پر جادو کیا یہودیوں نے، اور آپ کو شفا کس سے ہوئی؟ فلک ناس سے۔
بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک، یہ جبرائیل نے پڑھا دم، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ قیامت تک کے لیے پوری امت کو اجازت ہے، لیکن میں جو ہوں میں نہیں کرنا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں۔ وہ بنو نہ، تجھے کس نے روکا ہے؟ چھوڑو نہ یہ ساری برائیاں، اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ تم لوگوں کو آزمائشیں آتی ہیں لیکن صبر سے، بے صبری میں تمہارے کام خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سے بڑھ کر کون ہے قوت والا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میں، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ تو اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے؟ تسبیح پکڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ اس کو اللہ کو یاد رکھنا۔ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو یاد رکھ رہا ہوں کہ یہ دھوکہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ وہ تو تسبیح ہے، وہ اللہ کی صفات، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی تسبیح ہے جو میں بیان کرتا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، مجھ سے اللہ اس کا پوچھے گا۔ میں اس سے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عمل کروا دے کہ جس سے میں سوال تو کرے اور میں جواب دے سکوں، نعوذ باللہ۔ اللہ بغیر حساب کے ہمیں لے جانا، یہ اس فکر میں رہو۔ تو اس لیے میں یہ بہنوں کو، بیٹیوں کو یہی کہتا ہوں کہ صبر سے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہی ہے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جس مرضی حال میں بھی ہو شکر کرو۔ نہ شکری کفر ہے۔ آپ سے نیچے والے کو دیکھو، اگر ٹانگ خراب ہے تو اس دو ٹانگوں والوں کو دیکھ لو، اگر کچھ مسئلہ ہے تو اس کو دیکھو جو اس سے بھی بدتر ہے۔ پھر جب تم نہ شکری کرو گے تم کفر میں آ جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے ہاں اگر تجھ پر کوئی آ گئی، آزمائش آ گئی، تو پھر کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کا فارمولہ یہ کہ بے صبری یہ ہے کہ مولوی صاحب کچھ کرو، میں نہیں کچھ کر سکتا، تسی کچھ کرو۔ وہ آگے کہتا پھر 3 بکرے لے کے آنا ذرا، پھر تیرا میں سیاپا کرتا ہوں۔ صبر اور نماز سے اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ سے بڑھ کر وہ وعدہ کر رہا ہے، لیکن بے صبری ہے۔ بے صبری میں ہم برباد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آتی ہے وہ اسیب زدہ ہے نا، وہ کہتی ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جب مجھے نظر آتا ہے مجھے دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو اس کو لکھا نا مرگی والی عورت آئی تھی، وہ اسیب زدہ عورت تھی۔ آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ صبر ہے نا، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو۔ تو کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ یہ ہے۔ اب اس سے میں نے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں نے ابن قیم کو بعد میں پڑھا، لیکن میرا اپنا تجربہ ہو چکا تھا کہ یہ بیماریاں، یہ جو اسیب زدہ بیماریاں یہ صبر سے جاتی ہیں، بے صبری سے نہیں جاتی۔ تو اس لیے اس میں جو بے صبری ہے کہ جی فلاں پیر کو جاؤں گے پھو کرے گا تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے ابے کا راج ہے۔ وہ تو تمہارا گمان تمہیں اللہ سے اتنا دور کر دے گا ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کہ یہ لو بی بی یہ سارے میں باندھ لینا۔ یہ اب جیسے یہ بی بی بیماری بتا رہی ہے نا، اس کو اخراج کا تکلیف ہے، اب اس کو کوئی تویز والا کہے گا کہ یہ قرآن کی آیت لکھو، یہ پٹ پہ باندھ دینا، یہ ناف سے نیچے باندھ دینا۔ اب قرآن کی یہ عزت ہو رہی ہے، وہ تویز دے گا۔ اس کا علاج ہے، قرآن ہے۔ سورہ شمس پڑھو، اجوائن کالی مرچیں ہیں وہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اپنا جو ضرورت جسمانی ضرورت میاں بیوی کی اس میں وہ دعا پڑھو، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ معمولی سی باتیں ہیں جو ہم، یہ تو دعائیں ہمیں اس لیے سکھائی گئی نا، اس لیے سکھائی گئی کہ ہمیں شیطان سے اللہ محفوظ رکھے۔ جب قرآن کتنا بڑا عمل ہے، سب سے بہترین کائنات میں جو عمل ہے وہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔
پھر بھی اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جانا شیطان سے۔ یہ قرآن پڑھنے سے بھی آدمی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جب تک تم صبح شام کے اذکار نہیں کرو گے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، خاص کر یہ جو تم بیٹھی ہو قرآن کا کام کرنے والی، یہ سب سے زیادہ دشمن تمہارا ہے۔ میرے پاس جب وہ بچے آتے ہیں، یہ عالمہ ہوتی ہیں، مدرسوں کی پڑھنے والی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کا آنکھیں چلی جاتی ہیں، ایک دم بہری ہو جاتی ہیں، گنگی ہو جاتی ہیں، پیٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر لگے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آتے ہیں مریض چاہے نبینا کیوں نہ ہو گیا ہو، شفا تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ادھر ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔